ویلکم بیک ناظرین. جو بات ڈاکٹر جنید صاحب نے کہی تھی کہ وہ ان کے ہاں جو تکالیف ہوئیں 17 شہادتیں ہوئیں، تو لیکن اب بات یہ تھی کہ ہمارے تو وہاں کوئی آدمی نہیں تھے، لیکن ہمارے گھر میں 3 روز تک کھانا نہیں پکا، اور ہماری ماں روتے روتے جو ہے وہ دیوانی ہو گئی تھی، اور ہم سب لوگوں کا یہ حال تھا کہ منہ خوش تھے اور ہم سے باتیں نہیں ہوتی تھی. اور وہ یہ ہمارا حال نہیں تھا، پورے پاکستان کے لوگوں کا یہی حال تھا. اور کیونکہ یہ 2 باتیں اس میں عجیب ہوئی کہ ایک تو مسلمان کیسے ہارا، اور دوسرا یہ کہ اس پاکستان ہمارے بھائی تھے وہ کیسے ہمارے سے علیحدہ ہوئے. تو اب اس کی جو داستان علم ہے اس کا کی کہانی تو ہر سال ہم ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے ڈاکٹر جنید صاحب کو بلایا جو کچھ فیکٹ کو درست کر رہے ہیں. تو اس سے محمود مقدم صاحب آپ اپنے جو بھی تاثرات ہوں اس سے قدر نظر کہ وہ 92,000 ہے کہ 24,000 ہے وہ چھوڑ دیں، وہ ان پر رہنے دیں، لیکن آپ اپنے تاثرات پہ جائیے کہ آپ کے کیا تاثرات تھے اس وقت اور اب بھی کیا ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے بلایا. ہم یونیورسٹی میں تو اپنے طلبہ سے بات کرتے ہی رہتے ہیں، اب عام لوگوں سے گفتگو کا موقع ملا ہے. نصف صدی 52 سال ہو گئے سانحے کو، جو پاکستانی اور اسلامی تاریخ کا ہی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم سانحہ ہے. تو اب اس پر گفتگو ہونی چاہیے اور ان حقائق کو اور ان مسائل کو، ان پیچیدگیوں کو اور پس منظر کو سامنے آنا چاہیے کہ کیا وجوہات تھیں کہ یہ عظیم سانحہ پیش آیا. آپ نے جو بات کی تو میں بھی اس میں یہ بتاؤں گا کہ ایک میرے سسر اس وقت مشرقی پاکستان میں تھے اور ان کے خاندان کے 5 افراد غالباً 4 اپریل 1971 کو جو ہے وہ اس سانحے میں ان کی بھی قربانیاں ہیں. ان کے والدین، ان کے ایک بھائی اور ان کی 2 بہنیں، 5 افراد ایک ہی گھر کے ایک ہی رات میں شہید کیے گئے. تو میرے خاندان ہی کہہ لیجیے، ظاہر میرا سسرال ہے، تو میرے اپنے قریب بھی عزیز ترین لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. اور 30 سال 1972 میں جو ہے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ بنا، اس نے جو بھی حقائق جمع کیے اس رپورٹ کو شائع ہونا تھا، نہیں ہوئی. 30 سال کے بعد شائع ہوئی. سب سے رپورٹ کے شائع ہونے سے زیادہ ضروری یہ بات تھی کہ ان میں جو حقائق بیان کیے گئے تھے، جو کمی اور کوتاہی اور غلطیاں بیان کی گئی تھیں، ان کا ازالہ ضروری تھا. لیکن افسوس کے ساتھ کہ 52 سال کے بعد ہم ان کوتاہیوں کو اور خامیوں کو دور کرنے میں ناکام رہے ہیں. کسی فرد کی ناکامی ادارے کی ناکامی کا سبب بنی اور ادارے کی ناکامی ریاست کی ناکامی کا سبب بنی. اس پہلو پر ابھی تک ہم نے غور نہیں کیا اور اس حوالے سے ابھی تک ہم نے کوئی لائحہ عمل تلاش نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ بعد میں بھی افراد نے غلطیاں کیں جس کی سزا ادارے کو اور ادارے کی سزا ریاست کو بھگتنی پڑی. وہ شاعر نے کہا نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے. تو صورتحال یہی ہے. میرا خیال ہے کہ نصف صدی کے بعد گو کہ میں ذمہ داری سے کہوں گا کہ ہماری فوج ناکام ہوئی، اس کے باوجود ہم نے دفاعی ذمہ داریاں فوج کے ادارے سے لے کر کسی اور ادارے کو نہیں دیں. اور دنیا میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ہزاروں جنگیں ہوئی ہیں، سینکڑوں مرتبہ شکست ہوئی ہے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ دفاعی ذمہ داریاں فوج سے لے کر کسی اور ادارے کو دی گئی ہوں. تو جو 1971 میں ہمیں دفاعی محاذ پر بھی شکست ہوئی، سیاسی محاذ پر بھی شکست ہوئی، عالمی سطح پر بھی شکست ہوئی. تو اس کے بعد ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ جس کا جو کام تھا اسے ہی کرنے دیا جاتا. لیکن ہم نے بدقسمتی سے سلامتی کے نام پر بعض اداروں نے بعض کام اپنے ذمے لے لیے جو ان کو نہیں کرنے تھے. سیاسی معاملات سیاسی قیادت کو، سیاسی اداروں کو ہی کرنے دیے جاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج حالات بہت مختلف ہوتے ہیں، بلکہ 71 میں بھی مختلف ہوتے ہیں. سیاسی معاملات کو غیر سیاسی طور پر حل کرنے کی کوشش کی، اسی لیے اتنا بڑا سانحہ پیش آیا اور ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا. آج بھی ہم سیاسی معاملات کو غیر سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتائج یہ قوم بھگت رہی ہے. اور اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، تو ہر فرد ہر بات جانتا ہے، کسی سے اب کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے 71 کی طرح. تو اب سانحات ہوں گے تو وہ اس سے بڑے سانحات بھی ہو سکتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو جس کا معاملہ ہے، جس کی ذمہ داری ہے، اسی کو کرنے دی جائے. وہی غلطی کریں گے اور وہی درست کریں گے. جی بہت بہت شکریہ محبوب حسن مقدم صاحب. اور میں اب چاہتا ہوں ہماری بہن کی طرف دوبارہ بیسٹ صاحبہ. دیکھیے بات جو محبوب مقدم صاحب فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن ایک بات ہمیں جو آپ نے بھی نشاندہی کی اور وہ یہ تھی کہ جو بھی جیسے میں نے کہا کہ جو ٹوڈیز تھے، قائد محمد علی جناح سے نے یہاں پر ایک کانفرنس کی اسٹیٹ بینک گورنر اسٹیٹ بینک میں انوگریشن جو، تو اس میں سارے بیوروکریٹ کو بلایا
وہ کہا کہ میرے جو باسکٹ میں جو چکنس ہیں ان کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہ کون ہے. ظاہر ہے کہ ان کا جو تھی سارے گورمانیز کی طرف, نون کی طرف اور سارے جتنے چٹھا کی طرف تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انگریزوں کے ساتھ رہے ہیں اور انگریز نے ان کو ہمارے مسلم لیگ میں بھیج کر ہماری مسلم لیگ کو کمزور کر دیا. تو حکیم احسن صاحب نے مجھے یہ بات, جب وہ وہاں پر تھے, سفیر تھے بحرین میں, تو مجھے یہ بات بتائی کہ قائد اعظم نے یہ کہا کہ بیوروکریسی سے یہ کہا کہ آپ کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو آپ بنائیں اور پاکستان کو آپ چلائیں. تو وہ ذمہ داری تو وہ تھی, لیکن اب سوال یہ تھا کہ جو بات یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں, اب اس میں ایک اور بات بھی میں شامل ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سبق ضرور سیکھا ہے. اور جو بات جیسے بنگلہ دیش کے اندر یہ تھا کہ اس میں آپ جب بڑے افسران کو نہیں لیتے تھے, اب یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. بلوچستان کے اندر ہم نے سپروائزر بھی بنائے ہیں, ان کو فوج میں بھی ہمارے پاس 50,000 کے قریب یعنی بلوچی ہیں, اور نیوی میں تو کموڈور کافی بڑی تعداد ہے, کموڈور بھی ہیں اور ریئر ایڈمرل تک پہنچ گئے. جی میں آپ فرمائیے اس میں. میری رائے مختلف ہے. ہاں فرمائیں نا, اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں. آپ برا نہ منائیں. سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گی, بزنس مین کی ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت نقصان پہنچایا, میں اس سے اتفاق نہیں کرتی, کیونکہ جو بزنس مین تھے, آدم جیز ہیں, بوانیز ایٹسیٹرا, آج بھی وہاں پہ خیر مقدم ہے ان کا, وہاں پہ ان کی بزنسز ہیں, سب کچھ ہے. یہ آئے تھے برما سے, یہ وہ مہمان ہیں جو برما کی طرف سے آئے تھے, اور ان کا برمیز کنیکشن کافی تھا, تو ایسٹ پاکستان سے ان کے ناطے تھے, اور ان کو اس طرح سے ایلین نہیں سمجھا جاتا. بہت سارے تھے ویسٹ پاکستان کے بھی, میں یہ ڈیفر کروں گی اس بات پہ, یس, اور انہوں نے بہت سی عجیب انداز انہوں نے اختیار کیا, مگر بیسکلی ہماری وہ اپنی فائنینشیل پلاننگ اور بجٹنگ جو تھی اس نے ہمیں زیادہ نقصان پہنچایا بنسبت اس کے کہ جو آن گراؤنڈ ہمارے بزنس میں تھے ان کی وجہ سے تو روزگار ملا, بہت سی چیزیں. اور آج بھی وہاں اسپہانیز کو دیکھ لیجئے, آپ دیکھ لیجئے آدم جیز, آپ دیکھ لیں بوانیز, ابھی پھل رہے ہیں, پھول رہے ہیں وہاں پہ. پوری ان کی جو معیشت ہے ان کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ہے. ایک دوسری چیز جو میں اس سے تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ تاثر یہ ملتا ہے کہ جن لوگ خاموش رہے اور انہوں نے بات نہیں کی اباؤٹ آل دا ٹرسٹ. کس نے بات نہیں کی ایسٹ پاکستان میں؟ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے نا, اس میں ایک پہلو ہے جو میں ایز اے لائر, انٹرنیشنل لائر جو ہے, اس پہلو کو ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ 1972 میں مجیب الرحمان نے ایک قانون پاس کیا آن وار کرائمز, اور ایک ٹرائیبیونل کھڑی کی فار انٹرنیشنل وار کرائم جو باقاعدہ بنگلہ دیش میں ہوئے, اور اس کا انہوں نے کوشش کیا بعد میں ڈاکٹر کمال سے اس کو لنک کرنا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے. تو ان کی جو خاموشی تھی اس کا ایک مقصد تھا, وہ مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے خاموش رہیں گے اور پاکستان کو آ کے کسی طرح سے دباؤ میں ڈالیں گے کہ آپ آ کے معافی مانگیں. معافی کس بات کی؟ آپ اپنے وطن کے لیے وہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں, وہ خطہ زمین آپ کے دشمن اس پہ تاک کر کے وہ بمباری کر رہا ہے, یہ بات بالکل اللاجیکل ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نے خاموشی یہاں سے اختیار کی, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ بہت سی غلطیاں ہوئیں, مگر غلطیاں دونوں طرف سے ہوئیں. اگر آپ سرمیلا بوس کی کتاب ڈیڈ ریکننگ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں اس میں نظر آئیں گی. تو مسئلہ یہ نہیں اتنا آسان کہ ایک اس پر انہوں نے بہت کچھ کیا, بہت سارے پاکستانی کو بھی مارا. اب میں ہوں, میرا ننیال ہے مشرقی پاکستان, میرے وہاں پہ میرے نانا وہاں پہ دفن ہے. تو ہمارے لیے تو سمجھیے کہ ایک ہم نے بیعت کی 47 میں, پھر ہم نے پاکستان پہ بیعت کی آفٹر 71, ہم یہاں رہے. تو پاکستان ہمارے لیے عزیز ہے, مگر مشرقی پاکستان ہمارے بھی دل میں موجود ہے. تو جو چیزیں صحیح ہیں وہ بھی ہمیں بات کرنی کہ اوور لوڈ مت کیجیے گلٹ کو, ویسٹ پاکستان اوور لوڈ نہ کریں. ہاں ایک حد تک ہے. اور تھوڑی سی میں ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں, حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا ذکر ہوا ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں خود حمود الرحمان صاحب نے اس پہ شکایت لکھی ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جتنے سیاسی آرڈرز دیے گئے تھے, سیاسی آرڈرز میں کون ہے, وہاں پہ گورنمنٹ بن گئی تھی پاکستان میں, اس میں ڈیپٹی پرائم منسٹر بھٹو صاحب تھے, اس میں نور الامین تھے, اس میں اور بھی محمود علی, ان لوگوں کو بھی شامل کیا گیا تھا, اور ایک ڈھانچہ بنا تھا. اس ڈھانچے کے اندر ڈاکٹر ملک گورنر بنے ہوئے تھے. تو دیر ور لاٹ آف پیپل جو ایسٹ پاکستان سے یہاں تعلق رکھ رہے تھے, اس ڈھانچے میں تھے. اب آپ جب کہیں گے
TOR جس کو ہم کہتے ہیں ٹرمز آف ریفرنس ایک رپورٹ کا, اس میں آپ پابندی لگائیں گے, اور پابندی لگی کہ سیاسی آرڈرز جو دیے گئے ہیں جس میں سیاستدان موجود ہیں وہ نہیں, ان کو نہیں دیکھا جائے گا, صرف ملٹری. وہ ریفرنس جو تھا وہ بالکل باعث تھا. اب ہم لوگ ایز لائرز کہتے ہیں دیٹس اے ویشیٹڈ رپورٹ. وہ ایسی رپورٹ صحیح نہیں ہوتی جہاں پہ, اور اس کی وجہ سے خود حمود الرحمان صاحب نے اوپننگ میں باقاعدہ انہوں نے لکھ کے دیا ہے تاکہ دنیا کے سامنے وہ ریکارڈ میں آئے کہ یہ اس کی TOR غلط ہے. تو اس وجہ سے میں نہیں اتنی اہمیت دیتی حمود الرحمان ویشیٹڈ. جب آپ ان کے اوپر پابندی لگائیں گے تو پھر دیٹس ویشیٹ. اس کا مطلب ہے کہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے جو آرڈرز دیے وہ نہ آپ دیکھیں, آپ صرف دیکھیں جو ملٹریز نے آرڈر دیے. یہ کیا طریقہ. ناظرین کرام یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں.